بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صبح کی اسمبلی میں جو تعلیم آپ لوگوں کو دی جاتی ہے اور جو ہدایات دی جاتی ہیں اور جو باتیں آپ لوگوں کو سکھائی سمجھائی جاتی ہیں، دیکھا جائے تو وہ انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ ان باتوں سے آپ کی کامیابی کا تعلق ہے، آپ کی ترقی کا تعلق ہے۔ آپ بڑے ہو کر ایک اچھے اور بڑے انسان بن سکتے ہیں اگر آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گے۔ جو باتیں ہم آپ کو تعلیم میں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، جو ہدایت آپ کو دی جاتی ہیں، ان ساری ہدایات اور باتوں کا تعلق آپ کی کامیابی سے ہے، آپ کی ترقی سے ہے۔ بہت اہم باتیں ہیں۔ اس لیے ہر بچہ توجہ سے بھی سنے اور اس نیت سے سنے کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ گزشتہ کل کی تعلیم میں ہم نے صبح کے آنے کے صبح جلدی آنے کے کچھ فوائد بیان کیے تھے، اور صبح کے وقت جب اللہ تعالیٰ کے نام سے صبح کا آغاز ہو تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہم نے تھوڑی بہت بیان کر دی تھی۔ آج کی تعلیم میں ہم نے آپ کو آداب سے متعلق ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پر آپ کو ہم نے توجہ بھی دلانی ہے اور آپ کو فکر مند بھی کرنا ہے۔ اور وہ موضوع یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے کسی بات پر تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات بڑے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کو آپ کرنے کے بجائے بڑوں کی بات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اپنی چلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سے کسی کام کے کرنے کا کہا گیا اور آپ نے کہا میں نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آپ کو کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہے اور آپ نہیں رک رہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کر لیں، آپ نہیں سن رہے۔ بہت سارے بچوں کے گھروں سے یہ شکایت بھی آتی ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کسی بات کا اور ان کی کانوں میں آواز بھی جا رہی ہے کہ مما آواز دے رہی ہیں، بابا آواز دے رہے ہیں، ابو کچھ کہہ رہے ہیں، امی کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، بات ہی نہیں مانتے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں میں شکایتیں جو آ رہی ہیں، یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں ان کا نچوڑ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مثال ہے، میں سب بچوں سے کہوں میں سیدھے بیٹھو، خاموش بیٹھو، اتحیاتی شکل میں بیٹھو، اور میرے کہنے کے بعد کوئی بچہ سیدھا نہ بیٹھے، خاموش نہ بیٹھے، اتحیاتی شکل میں نہ بیٹھے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں اپنی چلانا، اسی کو تو کہتے ہیں بڑوں کی مرضی کے خلاف کام کرنا۔ بڑے جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کام کرنا۔ آپ کی کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ آپ کے بابا آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کے ابو آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کی امی آپ کو آواز دے رہی ہیں، آپ کی مما آپ کو آواز دے رہی ہیں، اور آپ نہیں سن رہے۔ آواز آ رہی ہے لیکن بات نہیں مان رہے۔ تو ایک یہ بہت بری عادت ہے، اس عادت کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس عادت کی تنبیہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک اس سے بری عادت ہے، وہ اسی کے ساتھ ہے، وہ اسی کے ساتھ لگی ہوئی۔ کیا آپ کو بڑوں نے کسی بات کا کہا، ڈانٹا، کسی بات پر تنبیہ کری، ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرو، آپ آگے سے آنکھیں نکال لیں، بڑوں کو یوں دیکھ رہے ہیں، یہ اور خطرناک ہے۔ بڑوں کے سامنے تو آنکھیں اٹھانے کا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کندھے بھی جھکا دو، گردن بھی جھکا دو، آنکھیں اٹھاؤ۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔
کہ جو بچے اب بچپن سے ہی اپنے بابا اور مما سے بدتمیزی کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب ہونے کا خواب نہ دیکھیں. وہ اچھا خواب نہ دیکھیں کہ ہم کچھ بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں گے. نہیں بھائی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ پتھر پہ لکیر ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جو اپنے بابا اور مما کو ستاتے ہیں، ان کے ڈانٹنے پر ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کی بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ میں 3-4 باتیں کہہ رہا ہوں نا، وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا نہیں کر رہے، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ لکھ لو. آپ عبید آصف کیا کر رہا ہوں ایسے سو دیکھیں عبید آصف تو جن بچوں کے اندر یہ عادت ہے نا، یہ بری عادت، یہ برائی کی عادت کہ بڑوں کی بات کا اثر نہ لینا، بڑوں کی بات پر توجہ نہ دینا، بڑوں کی بات پر فوراً عمل نہ کرنا، بلکہ اوپر سے ان کو گھورتے ہوئے آنکھوں سے دیکھنا، بہت یہ ناکامی کی آغاز ہو گیا. بس یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جنہوں نے اپنے بڑوں کو ستایا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. جنہوں نے اپنے بڑوں کو ستایا وہ کبھی کامیاب، زور سے بولے سارے، نہیں ہو سکتے. اور مجھے تو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی ہے کہ ایک بچہ بہت ذہین ہو، بہت محنتی ہو، مدرسے بھی آتا ہو، لیکن امی کو تنگ کر کے آیا ہے. صبح مما اس کو کہتی رہے گی ناشتہ کر لو، میں نہیں کر رہا، میں نہیں کروں گا ناشتہ. تو یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ سارا دن بھی مدرسے میں پڑھتے رہے گا نا، ساری رات بھی مدرسے میں پڑھتے رہے گا، پھر بھی یہ پیچھے رہے گا، پھر بھی یہ پیچھے رہے گا، کیونکہ یہ بڑوں کو ستا کر آئے ہیں. تو جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو چند باتیں ہیں نا جو میں نے شروع کری ہیں آپ سے، جو میں نے ابھی شروع میں کہی ہیں کہ بڑوں کی بات کی خلاف ورزی کرنا، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسے نہیں کر رہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں سن رہے مان نہیں رہے. وہ کہہ رہے پانی پلا دیں، آواز آ رہی ہے کانوں میں، نہیں جا رہے پانی پلانے. وہ کہہ رہے اٹھ جائیے سو جائیے، آواز آ رہی ہے کانوں میں، نہیں اٹھ رہے، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے، موبائل میں لگے ہوئے، سن نہیں رہے. آواز تو آ رہی ہے، عمل نہیں کر رہے، اپنی چلا رہے ہیں. کیا چلا رہے ہیں؟ اپنی چلا رہے ہیں. یا پھر بڑوں نے کسی بات پر ڈانٹا کہ تمہیں میں نے کہا تھا ایسا کرو، کیوں نہیں کیا، تو ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ سب باتیں جڑی ہیں بدتمیزی کی، ساری باتیں بدتمیزی کی جڑی ہیں، ایک سے ایک جڑی. جس بچے کے اندر یہ بری عادتیں ہیں وہ کامیابی کا خواب نہ دیکھے، وہ کوئی اچھا انسان نہیں بنے گا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں بنے گا. وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تھوڑی کامیاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، سخت ناراض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور کوئی کامیابی کے خواب ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن جو بچہ ایسا ہو، ذہین ہو یا نہ ہو، کمزور ہو پڑھائی میں، لیکن کبھی اب بابا مما سے کو تنگ نہیں کرتا، ستاتا نہیں. ابھی بچے کے والد نے مجھے کہا، میں نام نہیں لے رہا، کہ آئے دن اس کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی آئے کبھی نہ آئے. ایک دن اس کے والد صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے اور وہ کہنے لگے کہ آج وہ صبح مدرسے ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے میں نہیں جاؤں گا، رات سے کہہ دیا تھا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، بس میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. کتنی بری عادت ہے. صبح وہی کہہ رہے میں نے کہہ دیا نا میں نہیں جاؤں گا، بس نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، اور نہیں آئے مدرسے. کل ایک بچے کے بھائی آیا، اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ جب یہ رات کو کہہ کر سوتے ہیں نا کہ میں نے صبح مدرسے نہیں جانا، تو بس یہ نہیں جائیں گے، کچھ بھی کر لو نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا کیسے بدتمیز بچے، اس کے بابا سے کہو نا اس کی پٹائی کریں. کتنی بدتمیزی کی بات ہے. کہنا یہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ بابا سے ڈرتا ہے نہ مما سے ڈرتا ہے. وہ میرے پاس بھیجا کہ اس کو آپ کو جا کے شکایت کرو. کتنی بری بات ہے. یعنی اس طرح کی شکایتیں ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایسے دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے آپ میں سے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے بابا مما کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ کیسے ترقی کرو گے؟ کیسے خوش رہو گے؟ کیسے حافظ بنو گے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی آپ کو کامیاب کرے گا. سنو، اپنی چلانے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتے، بڑوں کی ماننے سے کامیاب ہوتے ہیں. بڑوں کی اپنی خوشی سے کامیاب نہیں ہوگے، بڑوں کی خوشی سے
اپنی بات منوا لی تو خوش ہو گئے کہ میں نے اپنی بات منوائی. نہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں, آپ پیچھے رہ گئے. بڑوں کی بات مانی, بڑوں کو خوش کر دیا. آپ کا دل نہیں چاہ رہا دودھ کے گلاس پینے کا, مما لے کر کھڑی ہوئی تھی گلاس, آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, لیکن اماں کا دل چاہ رہا ہے, اماں کے دل کی خاطر پی لیا. کس کو خوش کیا آپ نے؟ اماں کو خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا آج ناشتہ کرنے کا, آج آپ کے دل میں طبیعت میں نہیں ہے ناشتہ کرنے کی, لیکن آپ کی اماں نے آپ کے لیے صبح پراٹھا بنایا ہے. اتنی محنت سے بیچارے نے صبح صبح اٹھ کے پراٹھا بنایا ہے, ناشتہ بنایا آپ کے لیے صبح. آپ کا دل نہیں چاہ رہا پراٹھا کھانے کا, لیکن آپ نے کہا میری مما نے بنایا میں کھاؤں گا. مما آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کھاؤں گا. میں آپ کا دل خوش کر کے مدرسے جاؤں گا نا, اللہ تعالیٰ میرے لیے سبق یاد کرنا, سبق یاد کرنا, منزل یاد کرنا آسان کر دیں گے. میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں کیا ہو جاؤں گا بولیے؟ کیونکہ میں مما کا دل خوش کر کے آیا ہوں. اور آپ نے کہا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, اماں کہہ رہی بیٹا کھا لو پراٹھا. نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نہیں کھاؤں گا پراٹھا, میں نہیں پیوں گا دودھ. یہ کس کا دل ناراض کر کے آئے؟ کس کا دل ناراض کر کے آئے؟ اب یہاں پہ ان کو سبق یاد ہو جائے گا, سب کی یاد ہوگی, پچھلا یاد ہوگا, کچھ یاد ہوگا ان کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ناراض کر کے آئے, گھر پہ بد دعائیں لے کر آئے. دعائیں لے کر آنا چاہیے, بد دعائیں لے کر آنا چاہیے؟ خوش کر کے آنا چاہیے, ناراض کر کے آنا چاہیے؟ بولیے. خوش کر کے آؤ, ناراض کر کے کیوں آتے ہو بھائی؟ آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو, لیکن اب آپ نے دیکھا مما کا دل چاہ رہا ہے, تو کس کا دل خوش کرنا ہے؟ اپنا دل خوش کرنا ہے مما کا. بولے زور سے بولے, اپنا دل خوش کرنا ہے بابا کا. بڑی شکایتیں جمع ہو گئی بہت ساری 2 دن کے اندر. 2 دن کے اندر اندر بہت ساری شکایتیں جمع ہو گئی. مجھے تو حیرانگی ہو گئی. اس بچے کی والد یہاں بیٹھ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں میں نے تو بہت کوشش کر لی, وہ رات کو بول گئے میں نے مدرسے نہیں جانا. میں نے ابھی کیا کرا کہ گھر پہ پڑھ رہا ہے بیٹھ کے, مدرسے نہیں پڑھوں گا. کتنی غلط بات ہے کہ اپنی بات منوا دی اور بابا کی بات نہیں مانی. اپنی بات منوا لی اور بابا کی بات, اپنا دل خوش کر لیا اور بابا کا دل تنگ, بابا کا دل پریشان کر دیا, بابا کو غم زدہ کر دیا, افسردہ کر دیا. ادھر دیکھیے بھائی, تو میں آپ کو پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس فکر میں لگ گئے نا کہ ہم بڑوں کی بات نہیں مانیں گے, بڑوں کے سامنے آنکھیں نکال کر بات کریں گے, آنکھیں ملا کر بات کریں گے, تو آپ کی آنکھوں پر نا 2 نمبر کا نہیں 10 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا. اتنا موٹا چشمہ لگے گا, اتنا موٹا چشمہ, صرف بڑوں کی طرف آنکھیں اٹھانے کی وجہ سے, بڑوں کی طرف آنکھیں اٹھانے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو جائے گی اگر آپ نے بڑوں کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ کر بات کری. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ بڑوں کی طرف کدھر ہے وہ بچہ, گردن نیچے کرو, ابھی نام لیتا ہوں اگر گردن نیچے ہوئی تو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں صحیح رہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہیں, خوش رہیں, تو کبھی بڑوں کی طرف آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کرنی, نظریں نیچے کر کے بات کرنی, جھکا کر, اٹھا کر نہیں, آنکھوں کو جھکا کر, گردن کو جھکا کر, کندھے کو جھکا کر. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ بڑوں کا دل خوش کریں, اپنا دل خوش کرنے کی فکر. بولے سارے بولے, زور سے بولے, بڑوں کا دل خوش ہو جائے, جیسے بڑے کہہ رہے ہیں ویسا کریں. یہ آج کی باتیں بڑی اہم ہے, سارے بچے ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ, پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. ہاں, اگر چاہتے ہیں کامیاب ہونا, اگر تو چاہتے ہیں کامیاب ہونا تو کر لیں ان باتوں پر عمل, اور اگر نہیں چاہتے کامیاب ہونا, بیکار رہنے, کوئی آپ نے اچھا نہیں بننا, بڑے ہو کر اچھا انسان نہیں بننا, تو پھر آپ جو چاہے کریں, بڑوں کو ناراض بھی کریں, تنگ بھی کریں, ستائیں بھی, پھر آپ دیکھیں کتنا پریشان رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی ایسے چھوڑیں گے. جو بڑوں کو ستائے گا وہ خود خوش رہے گا. بولو, جو بڑوں کو تنگ کریں گے وہ خوش رہیں گے؟ وہ کبھی خوش نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی. وہ کوئی کام بھی کرنا چاہیں گے, ان کا کام صحیح, وہ سبق بھی یاد کرنا چاہیں گے, سبق یاد نہیں ہوگا, کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے. عبدالرحمن حسان سنیں کیا باتیں کہی جائیں گی. یہ نہیں کہ بڑوں نے کچھ کہا اور غصے میں سر رکھ کر ڈیسک پہ بیٹھ گئے, غصے میں پڑھوں گا ہی نہیں, میں پڑھوں گا ہی نہیں. خارثہ نے کچھ کہہ دیا, ذرا سا ڈانٹ دیا,
غصے میں سر رکھ کے بیٹھے ہیں پڑھوں گا نہیں، شکایت کریے قاری صاحب نے۔ اسی بچے کے بابا ہے، انہوں نے بھی یہ شکایت کری کہ ان کے ساتھ یہی ہے کہ گھر میں ان کو ڈانٹ دیا جائے تو یہ کمرے میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ باتیں کرتے ہیں، غصے میں لیٹے ہوئے کہ مجھے ڈانٹا کیوں۔ کیا بات ہے، یہ کون سی بری عادت آ گئی ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی یہ بری عادت آپ کے اندر؟ یہ کوئی اچھی عادت ہے؟ اس لیے سارے بچے ان ساری بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ، بولو۔